تو پروگرام کی روایت کے مطابق آج بھی پروگرام کا آغاز کریں گے ہم اچھی بات سے۔ تو آج جو ہم اچھی بات میں آپ کے لیے ایک چیز لے کر آئے ہیں، جو اچھی بات لے کر آئے ہیں، وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا وہ حصہ بن چکی ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے آپ کو کہ ہمارے معاشرے میں دوغلا پن ایک ناظرین ایسا ناسور بن چکا ہے جو ہماری اخلاقی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور لوگ اس منفی طریقے کو کامیابی کے لیے ٹول کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اسے سوشل اسکل کے طور پر بھی دیکھا جانے لگا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اگر ہم نے دوغلا پن ہم جانتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس میں بہتر کلیئرٹی ہمیں دے سکتے ہیں کہ منافق شاید میرا خیال ہے اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے بہت حد تک۔ تو یہ تو دیکھیں نا کہ اسلام ہی اس کے ہمیں کتنا زیادہ منع کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ بڑے فخر سے منافقت کرتے ہیں، بڑے فخر سے دوغلا پن کرتے ہیں، اور اسے بہت ہی آرام سے کس کا نام دے دیتے ہیں جی؟ مفاہمت کا نام دے دیتے نہیں تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کوشش کریں کہ ظاہر سی بات ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں اپنے سوشل سرکلز میں بھی کہ منہ پہ جی تعریفیں کرنا ہوتی ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہوتی ہے۔ اچھا ایک چیز میں یہاں پر بتا دوں جو میں ایٹ لیسٹ اپنی لائف میں نے دیکھا، ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے کسی کی برائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بڑے مزے سے اسے انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، مخلص ہے، تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہ آپ کی برائی بھی کسی اور کو جا کے کر رہا ہوگا۔ یہ بات تو بالکل طے ہے شیرین، آپ نے بالکل درست بات کی کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کے سامنے، بڑی اچھی بات کی شیرین نے، کہ آپ کے سامنے کسی اور کی برائی کر رہا ہے، تو یہ بات آپ یاد رکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی نہ کرتا ہو۔ یہ بڑی سمپل بات ہے، یعنی کہ اور ہماری محفلوں کا بدقسمتی یہ ہے کہ یہ منافقت ہماری محفلوں کا حصہ بن چکی ہے۔ ہماری محفلیں کمپلیٹ نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک ہم کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے اس کی برائیاں نہ کریں۔ دیکھیں نا کتنی افسوسناک بات ہے، ہمیں اپنی محفلوں کے اندر ہم جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی تعمیری بات کرنی چاہیے، ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، آئیڈیاز ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان آئیڈیاز کے اوپر گروتھ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم اپنی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کیا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی ایسے شخص کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس کا ایک اسلامک وہ بھی ہے نا، ایک پہلو بھی ہے اسلامک، وہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کسی تیسرے شخص کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا فواد، میں ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کروں گی، ایک کوٹ میں نے پڑھا تھا، ظاہر اگر ہم پازیٹیولی یوز کریں سوشل میڈیا کو تو بہت ساری چیزیں آپ اچھی بھی گراب کر رہے ہوتے ہیں، جو لٹرلی سمجھیں کہ میرے دل میں گڑ کر گیا۔ اٹ واز آل اباؤٹ کہ جی آپ ایسی گیدرنگز ڈھونڈیں، اگر آپ نے پروگریسو اپروچ رکھنی ہے، اگر آپ نے گروتھ دینی ہے، سکسیس حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو وہ سوشل سرکل ڈھونڈیں جو آئیڈیاز ڈسکس کرے، گروتھ ڈسکس کرے، بزنس اپارچونیٹیز ڈسکس کرے، اپارچونیٹیز ڈسکس کرے، جنرلی رادر جو لوگوں کو ڈسکس کریں۔ بہت اچھی بات ہے جی، تو آپ بھی یہی کوشش کریں کہ ان محفلوں سے دور رہیں جہاں کسی کی برائی ہو رہی ہو، جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہو کہ وہاں جانا آپ کے لیے بے سود ہے۔ اچھا اس میں شیرین ایک بات بہت اہم ہے، اس میں ہم اگر کسی کو ڈسکس کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اپنے پیسے خرچ کر کے، کہیں پہ ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی تیسرے شخص کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا ٹائم برباد ہو رہا ہے، دوسری چیز کہ آپ کا پیسہ برباد ہو رہا ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے، یعنی آپ یہ سوچیں نا کہ آپ اس محفل سے اٹھ کے جب آپ جائیں گے تو وہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہوگا آپ کی ذہنی صحت کے اوپر۔ کون سی انرجیز آپ لے کر جا رہے ہیں، ایک نیگیٹو انرجیز ہی آپ لے کر جا رہے ہیں، پھر ظاہر ہے اس کا امپیکٹ آپ پہ بھی تو پڑے گا نا۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اور اسپیشلی قول و فعل کے اس تضاد سے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں نا تو ایک عدم اعتماد سا پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ بھائی بھائی ہوں یا پھر دوست ہوں، ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے سے کتراتے ہیں اسی وجہ سے نا، کیونکہ ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں بالکل، اور ہمارا دین بھی اس دوغلے پن کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے
جس کو نفاق کی اصطلاح کہا جاتا ہے اور جسے کفر سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے، تو سوچیں کہ کتنی وعیدیں ہیں۔ اور ایک وعید یہ بھی آئی ہے کہ اگر آپ کسی کی برائی کرتے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کی ہیبٹ میں ملوث ہیں اور ان کا دل نہیں لگتا جب تک وہ کسی کی برائی نہ کر لیں؟ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہمارا دین بتاتا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص جو ہوگا نا، وہ دو چہروں والا شخص ہوگا، یعنی کہ آپ پیٹھ پیچھے کچھ ہیں، آپ سامنے کچھ ہیں۔ تو خدا کے واسطے اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ وعیدیں ہمیں بار بار بتائی جا رہی ہیں، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ آپ اپنے کردار کو درست کریں، آپ کا جتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ۔ اور آپ میری بات ایک یاد رکھیں، یہ میں آپ کو صرف اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی بتا رہا ہوں، آپ نے چاہے آپ کو کتنا ہی بڑا نقصان کا اندیشہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے کھڑے رہنا ہے حق کے ساتھ، ڈٹے رہنا ہے، یعنی کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ حق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، چاہے آپ کا کتنا ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے، تو آپ کا ساتھ اللہ تعالیٰ بھی دے گا۔ اور دیکھیں یہی بات ہوتی ہے نا کہ ہمیں اپنی نسل کو بھی سکھانا ہوگا کہ سچائی کا راستہ اختیار کریں، چاہے وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہوتا ہے سچائی کا راستہ تلخ ہی تلخ ہوگا۔ یہ بات آپ دل میں رکھ لیں کہ جی آپ کے پاس اگر وہ جو سچائی کا راستہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو دل میں ہونا وہی۔ اچھا، اس میں ایک چیز اب بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ سچائی کا راستہ تلخ ہوگا، اس میں آپ کے پاس مشکلات بھی آئیں گی، اور ان مشکلات کو فیس کر کے ہی آپ کندن بنیں گے، آگے بڑھیں گے، اور دنیا کے لیے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ قائدانہ جو صلاحیت ہے نا آپ کی، آپ اس کی پھر دنیا کی یعنی معاشرے میں آپ لیڈرشپ کا کردار ادا کریں گے اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز آ جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ایک بات ہے نا کہ دیکھیں سچائی کا راستہ، حق کا راستہ کس کا راستہ ہے؟ انبیاء اکرام کا راستہ ہے۔ تو آپ نے انبیاء اکرام کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور ان سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی نیگیٹو ہمارے یہاں جو ایک کلچر داخل ہوا ہے کہ ہم غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، تو نفاق کی صورت میں کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں دور ہونا چاہیے۔ انسان نہ آپ لوگوں کے بھی سرکل میں ہوں گے، ہمارے بھی سرکل میں ہیں، جی ہاں، بالکل بالکل، انہیں آپ اللہ حوالے کرنا، سمپل۔ آپ اپنی چیزیں کریں، بہتر کریں، بہتر اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے آپ سچائی کے راستے پر رہیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ کوئری ہے کہ جی ایسے انسانوں کو ظاہر پھر دل ہلکا نہیں ہوتا جب تک ہم ان کی بات نہیں کرتے، دن مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ان کا ذکر نہیں کرتے، تو انہیں جی آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ سوار نہ کریں، آپ انہیں اللہ حوالے کریں اور اپنا کام بیسٹ کریں۔ اور یہ کام گھر سے شروع کریں۔ آپ کے بچے آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ گھروں میں اپنے رشتہ داروں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے آپ کو سنتے ہیں جب آپ اپنے دوستوں کو ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر آپ نے شیرین، چونکہ پروڈیوسر صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں، نبیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار آپ فٹافٹ بریک لے لیں، لیکن میں بس صرف ایک اس میں ایڈیشن کرتا ہوا جاؤں گا۔ بڑی اچھی بات آپ نے جو بچوں کی نا، اپنے گھر سے آپ اس تربیت کا آغاز کریں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر کسی اپنے ایسے رشتہ دار کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، جس سے آپ کا روز کا ملنا جلنا ہوتا ہے، تو پھر وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ بچہ اس چیز کو اڈاپٹ کرے گا، اور پھر الٹیمیٹلی اس کا اثر کیا ہوگا کہ وہ جو رشتہ دار ہوگا یا پھر جو آپ کا دوست ہوگا اس سے تعلق خراب ہوگا، اور وہ آپ کے بچے کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ بچے من کے سچے وہ کبھی بھی ان کے سامنے کہہ بھی سکتے ہیں۔ اور کوئکلی ہم نظر ڈال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ تو سب سے بڑی خبر ہے یہ جناب کہ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے آج صبح سے آپریشن فریڈم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بہت اہم خبر ہے، یہ ان ممالک کے جہاز ہوں گے جو جنگ میں غیر وابستہ تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات میں اچھے نتائج کی امید بھی ظاہر کر دی ہے۔ تفصیل سے اس خبر کے اوپر اور بالکل آگے جا کے بات بھی کریں گے۔ بس میں ایک ایڈ آن بھی کر دوں کہ ایران نے بھی سوال سے کہا تھا کہ ہمیں ان جہازوں سے کوئی مسئلہ نہیں جن کا جنگ سے تعلق نہیں ہے، لیکن بات یہی ہے نا کہ اب وہ بات یہ کہ اگر آپریشن فریڈم کا وہ آغاز بھی کرتے ہیں تو اس کو ایران اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا، پھر یہ ایک ہے پوائنٹ۔ اب ایرانی حکام نے خبردار کیا ہے کہ آبنا ہرمز میں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ انہوں نے وہی والی بات کر دی ہے کہ عارضی جنگ بندی کو مستقل امن میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان سرگرم ہے، اور امریکہ نے 14 نکاتی ایرانی تجاویز کا جواب دے دیا ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا برانڈ PSL کھیلوں کے میدان سے بڑی خبر یہ ہے کہ PSL 11 کا میلہ سمٹ گیا ہے۔
पेशावर ज़ल्मी ने मेला लूट लिया है। एक्सपेक्टिंग हैदराबाद किंग्समैन, मुझे लगा कि शायद न्यू टीम है, बट दे डिड वेल। यार यहाँ तक पहुँचना भी, ये देखें आप, वही वाली बात होती है ना कि फाइनल जीता है पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन दिल जीत लिए हैं हैदराबाद किंग्समैन ने। और मार्नस लबुशेन, ज़बरदस्त आपने कारकर्दगी दिखाई, बहुत शानदार आपने कप्तानी दिखाई। कोई बात नहीं यार, जीत हार होती रहती है। और सबसे बड़ी बात ये एक चीज़ और भी है कि कोई भी जीते, पेशावर जीते, हैदराबाद जीते, इस्लामाबाद जीते, जीत पाकिस्तान की हुई है। जी बिल्कुल। तो इवेंट में पहली बार शिरकत करने वाली हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त हो गई है और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, क्या मजे की तकरीब थी। इतना कोई लिटरली एक मोमेंट ऐसा नहीं लगा कि आप ना थोड़ा सा डिटैच हुए हैं, नजरें हटी हो स्क्रीन से। और एंड मैनी थैंक्स टू लाहौर, यानी लाहौरियों का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हाउसफुल उन्होंने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में जो शो देखा है और ज़बरदस्त उनकी जानिब से। और यही तो पाकिस्तानियों की असल पहचान है कि आप स्पिरिट देखें, कितनी शानदार स्पिरिट, हर कोई वहाँ पर मौजूद था। बिल्कुल। और जब बात आती है ना पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, तो आप देखें क्या शानदार एंड कितना हाउसफुल स्टेडियम और क्या मोमेंटम था, फवाद, कितना लोगों ने एंजॉय किया। और हम ये दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को किसी भी नज़र से महफूज रखे, नज़र बस से महफूज रखे। और मोहसिन नकवी साहब की इस बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा जो उन्होंने कल कहा है कि इंशाल्लाह जो PSL 12 होगा वो इससे भी अच्छा होगा, नए वेन्यूज होंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। और हमें यहाँ पर जो बड़ा मुस्बत लीडरशिप है उन्हें भी क्रेडिट देना चाहिए कि इन हालात में भी उन्होंने ये फैसला किया कि इतना हाउसफुल स्टेडियम एंड देन फिर सारी अरेंजमेंट्स उस हिसाब से। थैंक यू हमारे सिक्योरिटी इदारों को, बहुत बहुत आपको शाबाश। बिकॉज़ ऑफ यू, बिकॉज़ जाहिर सी बात है कि अगर हमारे सिक्योरिटी इदारे एक्टिव दायरे हमेशा हमारे वक्त तैयार, और उसी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं और इस तरह के इवेंट्स एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जी अब आगे बढ़ते हैं और अपनी जो टॉप स्टोरी, पहली हमारी टॉप स्टोरी, लोगों की नींदें हराम की हुई है, अब उसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। चलें जी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग में गैर जानिबदार ममालिक की दरख्वास्त पर आबनाए हुर्मुज़ में फंसे उनके जहाज़ों की आमदरफ़ बहाल करने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ा ऐलान है। सोशल मीडिया बयान में अमरीकी सदर ने कहा है कि कई ममालिक, जिनमें से तकरीबन सभी मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े में शामिल नहीं हैं, अमरीका से दरख्वास्त वो कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों की बहाली के लिए वो उनकी मदद करें, वो महज गैर जानिबदार हैं। तो ये एक बड़ा, आप इसको कह सकती हैं, फिर अगेन मैं वही बात करूँगा कि ये भी एक बड़ा स्मार्ट मूव हो सकता है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का इनको नाम दिया गया है। तो अब देखना ये है कि अमरीकी सदर किस तरीके से, चूँकि वहाँ पर तो डेफिनेटली ईरानी पासदारान इनकलाब भी बैठे हुए हैं, उनकी नेवी भी बैठी हुई है, तो अब बड़ा एक थोड़ा सा मुश्किल होगा शिरीन ये कहना कि किस तरह से ये ऑपरेशन फ्रीडम चले। और आप इसकी जो इवोल्यूशन है, जब हम बात कर रहे हैं ना इस जंग के तनाज़ुर में, आप ये देखें पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, फिर कॉन्विक फ्यूरी, और अब जो है वो हमारे पास ये, अब लेट्स सी कि आगे ये मामलात किस जाने बढ़ते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये इक़दाम ईरान, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका के मफाद में है। हमने उन ममालिक को बताया है कि जहाज़ों को महदूद आबी गुज़रगाहों से बाहिफाजत निकालने में हमारी रहनुमाई करें। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक पीर की सुबह से शुरू होगा। और सदर ट्रंप का ये भी कहना था कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ निहायत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा जेस्चर, ये एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम मौक़ों पे वो इस तरह की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी नेगोशिएशंस चल रही हैं, धमकी भी दे देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लेकिन एक जी आप इस बात पे उन्होंने आज कोई धमकी दी नहीं है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सबसे अहम बात पता है शिरीन वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात सबके लिए किसी मुस्बत नतीजे का बाइस बन सकते हैं। यानी कि ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुनना, उनकी जानिब से ये बयान आना कि ये मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे का बाइस बन सकते हैं, तो ये भी एक इटसेल्फ बड़ी हौसला अफजा खबर है। जहाज़ों की नकलो हरकत सिर्फ उन कंपनीज़ और मुल्कों को सहूलत देने के लिए है जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, वो महज हालात का शिकार हैं। और ये एक इंसानी हमदर्दी का इक़दाम है। इनमें से बहुत से जहाज़ों के अमले को खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की क़िल्लत का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ये समझ रहे हैं कि खुराक की क़िल्लत पैदा हो रही है, दीगर अशिया की क़िल्लत पैदा हो रही है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि वो ये इक़दाम कर रहे हैं, और ये इक़दाम उन तमाम फ़रीक़ों की जानिब से खैर सगाली ज़ाहिर करने में अहम किरदार भी अदा करेगा जो कई माह से शदीद कशमकश में मुब्तला हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख़बरदार भी किया है कि अगर किसी भी तरह इस इंसानी हमदर्दी के अमल में मुदाखलत की गई तो जवाब सख्ती से दिया जाएगा। देखें, बात वही आ गई है कि खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट भी इससे जन्म ले सकता है, चूँकि ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर ऐसी कोई बात उन्होंने की डोनाल्ड ट्रंप ने
تو اس کو جنگ بندی کے خلاف تصور کیا اس بیان پر بھی ایران کا موقف آیا، کیونکہ دیکھیں یہ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں، لیکن ایران کا موقف ہے کہ جی یہ مداخلت ہے امریکہ کی۔ ایران نے اپنا ہرمز میں پھنسے جہاز نکالنے کے لیے امریکی صدر کا بیان مسترد کر دیا اور خبردار کیا کہ اپنا ہرمز میں کسی قسم کی امریکی مداخلت کو سیز فائر کے خلاف ورزی سمجھا دیں، ناظرین کو سمجھا دیں شیرین۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز وہ بند کر رکھی ہے ایران نے، ٹھیک ہے، اور آبنائے ہرمز کی جو ایک آپ اس کو آسانی کے لیے سمجھیں کہ وہاں پر ٹینکرز کھڑے ہوئے ہیں، جو دیگر ممالک کے جہاز ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز، وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس آبنائے ہرمز کا باہر سے بلاکٹ کیا ہوا ہے امریکہ نے۔ اب ڈیفینیٹلی امریکہ اگر آبنائے ہرمز میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، یعنی ان جہازوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا، تو ڈیفینیٹلی پھر تنازع تو کھڑا ہوگا نا، تو پھر اسی وجہ سے پھر یہ ذرا تھوڑی سی صورتحال بڑی تو ایران کی ہے نا، یعنی کہ وہ تو وہی بات ہوگی کہ ٹینس سچویشن ہوگی۔ اب ایران کے پارلیمانی سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بنائے گئے نئے نظام میں امریکی مداخلت کسی صورت قبول نہیں۔ وہی آپ کی والی بات آ رہی ہے نا کہ دیکھیں یہ تو بلاکٹ ہے، اور پھر اگر وہ کوشش کریں گے داخل ہونے کی۔ اور ہاں ایک چیز اور بھی ہے شیرین، اس کو ایک چیز اور بھی ذرا ناظرین کو سمجھائیں، چونکہ آبنائے ہرمز سے تو گزرنے ہی نہیں دے رہے نا ایران، تو اب کیسے ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہیں کہ جی پک اینڈ چوز کریں، جی تم آ جاؤ، تم یہاں پہ کھڑے رہو، ہماری مرضی سے یہاں سے نکل جاؤ، تو یہ ایک بڑا مشکل ہے، کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے۔ یہاں بھی اگر آپ کی مرضی چلنی ہے تو پھر یہ تو ہماری اپنی سوورنٹی ہے۔ تو آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کا انتظام غیر سنجیدہ یا غیر حقیقی بیانات سے نہیں چلایا جا سکتا۔ ایرانین نے امریکی صدر کے اوپر چوٹ مار دی ہے، ان کو یہ کہا ہے کہ یہ بیان بازی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پروجیکٹ فریڈم کے تحت آج سے کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کی جانب سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے مشن آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو محفوظ بنانے کے لیے ہوگا۔ سینٹ کام کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے پروجیکٹ فریڈم کا مقصد کمرشل جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور توانائی سپلائی کا تحفظ ہے۔ یہ مشن علاقائی اور سیکیورٹی عالمی معیشت کے لیے اہم ہے، امریکی کمانڈر کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ اور 100 سے زائد جہاز بتائے گئے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ڈرون استعمال کیے جائیں گے۔ 15 سسٹمز، 15,000 اہلکار اس سسٹمز میں شامل ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں، وہی بات آ گئی ہے کہ یہ ایک صورتحال بہت کشیدہ ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا جو سٹیٹس آپ نے بتایا وہ میں ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں 100 سے زائد طیارے، ڈرون سسٹمز، 15,000 اہلکار اگر شامل ہوں گے تو سچویشن تو ٹینسڈ ہوگی۔ یعنی کہ معاملہ اگر یہی تمام تر چیزیں جو ہم ڈے 1 سے ڈسکس کریں کہ نیگوسیشن سے حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایران تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں آبنائے ہرمز کے ایک ریگولیشن کے حوالے سے ایک پراپر میکینزم چاہیے۔ اب اگر فیصلہ آبنائے ہرمز سے متعلق ہی کرنا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر چیزیں تو آگے سموتھ ہوگی نہیں۔ اور آبنائے ہرمز سے متعلق ٹرمپ کا اعلان ایک کوارڈینیشن میکینزم ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے بھی یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اس اقدام کے تحت انشورنس کمپنیاں اور شپنگ ادارے آبنائے ہرمز میں ٹریفک منظم کریں گے، اور منصوبے میں امریکی جنگی جہازوں کے ذریعے کمرشل جہازوں کا حفاظتی حصار بھی شامل نہیں ہے۔ تو یہ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ اپنی شائع کی ہے، اور اس حوالے سے جو یہ ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے تھوڑی کلیئرٹی دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ کس طرح سے چیزیں آگے پروگریس کریں گی۔ بٹ معاملہ اتنا سمپل تو معاملہ اتنا، یہ بات بالکل درست ہے شیرین آپ کی کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا، چونکہ ٹائم تو انہوں نے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے صبح کا دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اب صبح بھی ہو چکی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے کیسے بڑھتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس آنا شروع ہو جائیں گے کاؤنٹ ڈاؤن کے۔ چلیں جی، اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ آبنائے ہرمز میں آپریشن پروجیکٹ فریڈم کے امریکی صدر کے اعلان کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، کم ہونے لگی ہیں۔ امریکی خام تیل $101.8 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ برطانوی برینٹ کروڈ کے بارے میں آپ بتائیے گا، لیکن میں یہ دعا کروں گا کہ یہ کم از کم جمعرات تک ایسی ہی کمی ہوتی رہے، تاکہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات نہیں۔ تو آپ نے صرف جمعرات تک ہی اس کو اسپیسیفائی کیا، میں تو کہتی ہوں کانسٹنٹ ہوتی رہے۔ نہیں، وہ پھر ہمارے یہاں جمعے کو پھر نئی قیمتیں ریوائز ہوتی ہیں نا، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو جی برطانوی برینٹ کروڈ بھی $108 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے، اور اوپیک ملکوں نے بھی تیل کی پیداوار بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کس تناظر میں کہہ رہا ہوں؟ مثال کے طور پہ آج ہے منڈے، آج تو قیمتیں ہو رہی ہیں کم، پھر اگر
منگل کو بدھ کو یا جمعرات کو قیمتیں بڑھنا شروع ہوں گی نا تو پھر اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پھر جمعے والے دن لاسٹ فیولنگ کب کروائی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نے اپنا حساب کتاب دیکھ کے دعا کی ہے تو یعنی کہ وہ دوبارہ سے جو قیمتیں ہیں وہ ریوائز ہوں. بہت اچھا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ قیمتیں دوبارہ سے مستحکم ہونی چاہیے, پرانی قیمت واپس آنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ ظاہر غریب قصہ ہے نا. تو جی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں اسی کے تناظر میں کہ پی این ایس سی کا جہاز 58,000 میٹرک ٹن پیٹرول لے کر پاکستان پہنچ گیا ہے. یہ بہت اچھی خبر ہے. مجھے لگتا ہے آپ نے ابھی جو دعا کی نا آپ کی فوری طور پر سن لی گئی ہے. تو خیرپور نامی پاکستانی جہاز کویت کی پورٹ سے تیل لے کر نکلا تھا. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے رضوان عالم سے. رضوان عالم, یہ تو بڑی اچھی خبر ہے اور آج صبح صبح ہم آپ کا بیپر کر رہے ہیں. حالات ایسے ہو گئے ہیں, ورنہ اسٹاک کے حوالے سے آپ ہمیں زیادہ ریگولرلی اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. رضوان بھائی کو میرا بھی سلام, ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کا بھی سلام. کیسے ہیں آپ رضوان صاحب؟ اور دوسرا یہ کہ کتنی اچھی خبر ہے یہ رضوان بھائی یہ پاکستان کے لیے, اور آج تو پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بھی اس کا کتنا زیادہ امپیکٹ پڑے گا یہ بھی ذرا کوئکلی بتائیے گا. بالکل شیرین, آپ کو بھی اور فواد آپ کو بھی اور پوری ٹیم کو میری طرف سے وعلیکم السلام. بہت اچھی خبر ہے. دیکھیں اس سینیریو میں جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے, بہت سارے ممالک کتنا متاثر ہوئے ہیں کہ وہاں پیٹرول پمپوں پہ ہم نے لائنیں دیکھی ہیں. سری لنکا ہو گیا, بھارت ہو گیا, ہمارے برابر کی ممالک ہیں پڑوسی. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں آپ نے کہیں بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں دیکھی ہوگی. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان نے ایک باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بنائی کہ جو سپلائی چین ہے ایندھن کی اس کو برقرار رکھا جائے گا, اور اس میں پاکستان کامیاب رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان نے سفارتی سطح پہ جو کامیابی حاصل کی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں, اس کا ایج پاکستان کو بہرحال ملا ہے. ابھی آج صبح ہی صبح ویبر اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ آج صبح ہی صبح بالکل جہاز جو ہے الگ صبح پہنچا. یہ کویت سے 58,000 میٹرک ٹن پیٹرول لے کر پاکستان آیا ہے, اور اس سے پیٹرولیم کے ہمارے جو پیٹرول کے ذخائر ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے. پاکستان کے پاس 28 دن کا پیٹرول موجود ہے اور 34 دن کا ڈیزل موجود ہے. اور یہ جو پی این ایس سی کا جہاز ہے خیرپور نامی, یہ کویت کی پورٹ سے جو ہے جہاز لے کر نکلا تھا, اور اس نے نہ صرف آبنائے ہرمس پار کیا بلکہ یہ امریکن ناکہ بندی سے بھی نکل کر آیا ہے. یہ پاکستان کا دوسرا جہاز ہے جو امریکی ناکہ بندی کے بعد یہاں پاکستان وہاں سے نکل کے پاکستان پہنچا. رضوان صاحب بہت اچھی آپ نے ہمیں اعداد و شمار بھی بتائے, بہت بہت شکریہ آپ کا. رضوان عالم جیسے ہمیں بتا رہے ہیں کہ 28 دن کا فیول ہمارے پاس موجود ہے, 34 دن کا ہمارے پاس ڈیزل موجود ہے. بس تھوڑا سا اس میں پریشانی ہے, چلے سپلائی چین تو ہماری متاثر نہیں ہو رہی ہے نا, بس وہ تو عالمی مارکیٹ میں جو خام تیل کی قیمتیں ہیں اس کا امپیکٹ ضرور آ رہا ہے. لیکن یہ بہت اچھی بات کی ہے رضوان نے کہ ہمارے پڑوس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگی ہوئی, لیکن ایسی کم از کم صورتحال ہمارے یہاں نہیں ہوئی. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے بھی تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کی پیشگوئی کر دی ہے. فاکس نیوز کو انٹرویو میں اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد تیل کی قیمتیں بہت کم ہو جانی چاہیے. فیوچر مارکیٹ تیل کی قیمتوں میں کمی کا اشارہ دے رہی ہے, اور بولے ایران کو آبنہ ہرمز سے ٹول کی مد میں زیادہ آمدنی نہیں ہوتی. آنے والے دنوں میں مزید جہاز آبنہ ہرمز سے گزریں گے. جی ہاں, اسکاٹ بیسنٹ کا یہ بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے, اور ایک اور بڑی اہم پیش رفت بھی ہے, وہ بھی آپ کو ذرا کوئکلی بتا دیتے ہیں کہ امریکہ نے بھی ایران کی 14 نکاتی تجاویز کا جواب دے دیا ہے. بڑا اہم معاملہ, وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کر دی ہے. ایرانی میڈیا کو بتایا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے 14 نکاتی امن منصوبے کا جواب دیا ہے. ایران اس کا جائزہ لے رہا ہے. بولے ایران کا منصوبہ مکمل طور پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہے, اور اس مرحلے پر ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی جوہری مذاکرات نہیں ہو رہے. ابھی تک یہ ہی موقف سامنے آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, اس پہ اگین وہی بات ہے کہ ایک بیان آتا ہے پھر ظاہر ایران کی جانب سے اس پر بیان آتا ہے کہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. آبنہ ہرمز کی پوزیشن دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی. ایرانی عہدیداروں کا ایک 2 ٹوک پیغام سامنے آیا. پاسداران انقلاب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ امریکی صدر کو ناممکن فوجی کارروائی اور تلخ معاہدے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا, یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی ہیں. تھوڑا سا جو ہے نا ایران کو بھی چاہیے کہ صورتحال کو سمجھتے ہوئے وہ بیان بازی کرے دونوں طرف سے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اچھا ایک چیز بڑی اہم ہے, جب سے یہ تجاویز کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا شیرین, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ایک بڑے شدت کے بیانات آ رہے تھے اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. تو الٹیمیٹلی ایران کو بھی میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آج کے بیان میں کوئی ایسا دھمکی نہیں ہے, ورنہ ان کا بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ ٹون رہتی ہے, تو کافی کام ڈاؤن ٹون ہے. بالکل, اور یہی چیز ہمیں سامنے والی پارٹی سے بھی ایکسپیکٹ کرنی چاہیے. پاکستان میں ایرانی سفیر نے امریکہ کو
अपना रवैया दुरुस्त करने का मशवरा भी दिया है। गो कि जंग चल रही है और जैसा कि आप हमेशा से कहती हैं शिरीन के बयानिए की जंग है। बयानिया एक दूसरे को बनाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा ख्याल भी रखना चाहिए कि सामने वाली पार्टी थोड़ा सा बैकफुट पे गई है अपने बयानात के हवाले से, तो आपको भी पॉजिटिव बयानात देने चाहिए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेयकीनी से दो चार। ईरान समुद्री गुजरगाह से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरानी पार्लियामान के डिप्टी स्पीकर अली नेकजाद कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ की पोजीशन कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। अमरीका बहरी रास्ता खुलवाने में नाकाम रहा, नाकाबंदी भी कामयाब नहीं होगी। इनकलाब ने ट्रंप इंतजामिया की फैसला साजी की सलाहियत पर सवाल उठाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है सर ट्रंप को नामुमकिन फौजी कार्रवाई और एक तल्ख मुआहदे में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई ने भी अमेरिका को आड़े हाथों लिया। कहा अमेरिकी कज़ाकों के लिए आबनाए हुर्मुज़ को कब्रिस्तान बना देंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले करने की तस्दीक करते हुए कहा अमेरिका वाकई मुज़ाकरात चाहता है तो इसे अपना रवैया बदलना होगा। जनाब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग में गैर जानिबदार ममालिक की दरख्वास्त पर आबनाए हुर्मुज़ में फंसे उनके जहाज़ों की आमदरफ बहाल करने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। सोशल मीडिया बयान में अमरीकी सदर ने कहा है कि ये इक़दाम ईरान, मशरिक़ वस्ता और अमरीका के मफादात में है। प्रोजेक्ट फ्रीडम आज से शुरू होगा। नाम दे दिया ना कि इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम का उन्होंने नाम दिया है और वो ये कह रहे हैं कि मिशन आबना हुर्मुज़ के लिए अमरीकी बहरिया करीब ही मौजूद रहेगी, ताहम जहाज़ों को अमरीका के बहरी जंगी जहाज़ों के हिसार में नहीं निकाला जाएगा। ये वो कह रहे हैं, ये क्लैरिटी उन्होंने दी है कि सिर्फ उनकी रहनुमाई की जाएगी, कि सिर्फ उन्हें गाइड किया जाएगा, असिस्ट किया जाएगा। और साथ साथ क्विकली आप लोगों को ये भी बताते हैं कि सदर ट्रंप ने ये भी बताया है कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ निहायत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं, कि अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया है कि एक अच्छी बातचीत चल रही है और ये मुज़ाकरात सबके लिए ही ये बिल्कुल ऐसी बात आपने कही है जो शिरीन आप कह रही हैं, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि ये मुज़ाकरात सबके लिए मुस्बत नतीजे का बाइस बन सकते हैं। अमरीकी सदर ऐसा कह रहे हैं। और इसके साथ साथ एक अच्छी खबर हमारे पास है पाकिस्तानियों के लिए, वो पाकिस्तानियों के लिए कि PNSC का जहाज़ 58,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान पहुंच गया है। खैरपुर नामी पाकिस्तानी जहाज़ कुवैत की पोर्ट से तेल लेकर निकला था। अमरीकी नाकाबंदी के बाद ये दूसरा पाकिस्तानी जहाज़ है जो आबनाए हुर्मुज़ से निकल कर पाकिस्तान आया है। और पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 28 दिन का पेट्रोल और 34 दिन का डीजल का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो एक अच्छी खबर है यकीन तौर पर। और अब जाहिर है एक आम आदमी तो यही राय रखता है ना फवाद कि इससे उसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे क्या फ़ायदा होगा। देखिए सप्लाई चेन पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमेशा बहाल की है, बहाल रखी है, मैनेज की है, ये वाकई इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कारनामा है कि जो हम देख रहे हैं हालात इस वक्त जो दुनिया में बने हुए हैं कि पेट्रोल के लिए, गैस के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सप्लाई चेन हमारी कीमतों का तो वो तो इम्पैक्ट है, वो बिल्कुल आपकी बात सही है। वो जो एक इम्पैक्ट है आलमी मार्केट, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, खाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है। लेकिन दुनिया क्या फेस कर रही है? दुनिया दो चीज़ें फेस कर रही है। तो एक तो महंगा पेट्रोल और फिर बहरान ये है कि उनको पेट्रोल मिल नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई बहरान नहीं है कि शॉर्टेज पाकिस्तान में नहीं है। तो इसके साथ साथ एक और अहम मामला है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से जहां हम देख रहे हैं शिरीन की पूरी दुनिया ही तवानाई बहरान का शिकार बात है ना कि पाकिस्तान को भी एनर्जी क्राइसिस का सामना तो है, ठीक है। अब हमारी जो सारी की सारी तवज्जो है वो उन ऑल्टरनेट्स पर है, जिसे हम कहते हैं शमसी तवानाई। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी हम बिल्कुल, चूंकि जंगों का जब सिनेरियो शुरू भी नहीं हुआ था, तब से पाकिस्तान इस हवाले से हमने देखा कि पंजाब में बाकायदा बातचीत होती रही कि जी सोलराइजेशन की तरफ जो वो मामला जाए। बिल्कुल, और सोलर पॉलिसी को भी हमने ये देखा है कि हुकूमत ने इसकी तरफ बहुत तवज्जो दी। क्या इक़दामात मज़ीद किए जाने चाहिए? आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब वक़ास मूसा साहब। वक़ास साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका समा को वक्त देने के लिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए पाकिस्तान की सोलर एनर्जी की किस हद तक ये मददगार साबित हो सकती है, मुआविन साबित हो सकती है, ख़ास तौर पर जब अभी तक सोलर कैपेसिटी से $12 बिलियन की बचत भी हो चुकी है, तो कितना मददगार और मुआविन साबित हो सकती है ये?
جی بالکل. سب سے پہلے تو میں آپ کو اگر جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان کی انرجی کرائسس، اور پاکستان کی انرجی کرائسس ایک آن گوئنگ انرجی کرائسس ہے جو پچھلے 25-30 سال 40 سال سے ہمارے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے. اس کرائسس سے بچنے میں سولر انرجی ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھی سکتی ہے اور کر رہی ہے، بلکہ میں کہوں گا کر رہی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے کہ پچھلے، بلکہ 2 ثبوت ہیں اس میں. سب سے پہلی چیز کہ پچھلے 4 سال میں تقریباً $12 بلین کی جو ہے بچت ہوئی ہے، جو ہم نے امپورٹڈ کول یا امپورٹڈ گیس اور جو امپورٹڈ فاسل فیولز ہیں جو ہم نے کم امپورٹ کیے ہیں. اور یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں یہ مختلف انٹرنیشنل NGOs نے پبلش کیے ہیں. ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں. اور آگے ایکسپیکٹڈ ہے کہ کرنٹ پرائسز پہ 2026 میں تقریباً $6 بلین کی سیونگ فردر ہوگی جو آج کل پرائسز کے حالات ہوئے ہیں ان کے بیسس پہ. کیونکہ ہم سولر انرجی پہ جب کام، یعنی سولر انرجی پہ ہماری ڈیمانڈ جب سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو اتنی ہمیں گیس یا فاسل فیولز کم منگوانے پڑتے ہیں. تو پہلی چیز تو ہماری یہ ہے. دوسرا سب سے ضروری چیز، اگین اسی سال میں اگر آپ سے بات کروں، پچھلے 2 مہینے میں جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے، فیول دنیا میں انرجی کرائسس ہوئی ہے اپنے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے، یا اوور آل ایک آپ سمجھ لیں ایران امریکہ کی جو جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے. تو اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ جب مسئلہ بھی ہوا تھا تو لوڈ شیڈنگ رات کے ٹائم پہ ہو رہی تھی، دن کے ٹائم پہ نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ دن کے ٹائم پہ سولر تھا تو دن کے ٹائم پہ سولر نے ہمیں لوڈ شیڈنگ سے بچایا ہوا تھا. تو یہ ایک بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ سولر از اے بینیفیشیل اینڈ اٹس اے پارٹ آف دا سولوشن. اور یہ میرے خیال ہے ہمارے پاور سیکٹر کو اس چیز کو، جو ہمارے پلاننگ کے جو ڈویژنز ہیں، جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، ان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے سبق لیتے ہوئے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، دیکھیں اب دنیا چینج ہو گئی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارا جو اوور آل عوام کا بھی اور ایک اوور آل ٹیکنالوجی وائز بھی اس وقت سولر جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی، بلکہ نیو ٹیکنالوجی نہیں، اب اسٹیبلش ٹیکنالوجی ہو گئی ہے. تو یہ جو چینج ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریالٹیز چینج ہوئی ہے، اور ہمیں اپنی پلاننگ میں ان ریالٹیز کو ساتھ ساتھ انکلوڈ کرنا ہے. اگر ہم ان کو انکلوڈ نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اور دوسرے آگے بڑھ جائیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آگے جو ہم نے اپنے آپ کو انرجی کرائسس سے نکالنا ہے، اس میں ہم سولر انرجی کو ایک پارٹ آف دا سولوشن کے طور پہ دیکھیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک اسٹیبلش ٹیکنالوجی اب بن چکی ہے. تو ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ جو چھوٹی انڈسٹریز کے لیے سولر کی تکنیکی اور معاشی رکاوٹیں پھر کیا ہے. ظاہر ہے چونکہ یہ اسٹیبلش ٹیکنالوجی ہے اور 25 kW تک سسٹم کے لیے لائسنس ختم ہونے سے اب کیا آسانی ہوگی آگے، ہم اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں فائدہ تو بالکل ہوا ہے. فائدہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ایک پیپر ورک، جو لائسنس کی پروسیسنگ کا جو ریکوائرمنٹ ہے، اگر وہ اس میں ابھی جو چیز ختم ہوئی ہے، یہ لائسنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ختم ہوئی، ابھی جو ختم ہوئی ہے فیس ختم ہوئی ہے. تو ایک شخص اگر 10,000 یعنی واٹ کا، یعنی 10 کلو واٹ کا سسٹم لگا رہا ہے اور اس کے اوپر 10,000 کی فیس آ رہی ہے، تو اس کے لیے یہ فائدہ ہے کہ اس کی فیس کم ہو جائے. تو یہ تو ایک ڈیفینیٹلی اچھی چیز ہے، یعنی فائدہ تو ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کچھ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. ہمیں سولر ایسوسی ایشن اس کلیئرٹی کو فردر نیپرا سے مانگ رہے ہیں کہ آپ نے کیا یہ صرف لائسنس کی ریکوائرمنٹ، یعنی لائسنس کی فیس ختم کی ہے، اور لائسنس کی پروسیسنگ کیا ابھی بھی نیپرا کے پاس ہی ہوگی یا اس کو ڈسکو کے لیول پہ لے جائیں گے؟ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ڈسکو کے لیول پہ لے کے جائیں، کیونکہ دیکھیں نیپرا ایک فیڈرل ادارہ ہے اور نیشنل ادارہ ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھتا ہے، چھوٹا ادارہ ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مین پاور نہیں ہے. ایک ریگولیٹری ادارہ ہے. جبکہ جو آپ کی ڈسکوز ہیں، لیسکو ہو گیا، ایسکو ہو گیا، فیسکو ہو گیا، کے الیکٹرک ہو گیا، یہ سارے جو ہے فیلڈ میں کام کرتے ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یہ ایگزیکیوشن کا کام کرتے ہیں. تو ان کے پاس جو ہے مین پاور بھی ہوتی ہے. اور جب آپ یہ چھوٹے سسٹمز کی بات کرتے ہیں، 10 کلو واٹ، 15 کلو واٹ، یعنی 25 کلو واٹ سے نیچے کے سسٹمز، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ مہینے میں 2 یا 3 یا 4 کیس آئیں گے، مہینے میں چند ہزار، 5,000، 10,000 کیس آئیں گے. جب اتنے سارے کیسز نیپرا کے پاس آئیں گے تو نیپرا سے سنبھالا نہیں جائے گا. اس لیے ہمیں امید ہے کہ نیپرا نے نہ صرف یہ کہ اس میں سے فیس معاف کر دیا، فیس ختم کر دی، جو کہ ان کو کر دینی چاہیے، یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا. کیونکہ دیکھیں آپ نیٹ بلنگ کی جتنی بھی اپلیکیشنز آپ لیتے ہیں اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. آپ 8 روپے کی بجلی لیتے ہیں اور وہی والی بجلی آپ ساتھ ہی 50 روپے کی بیچ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو تو لائسنس لینا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو تو پیسے دینے چاہیے لوگوں کو کہ آؤ لگاؤ اپنی بجلی مجھے دو اور میں تمہاری بجلی سے یہ بڑے اچھے مشورے آپ نے دیے ہیں وقاص صاحب. میں ایک بڑا اہم میرا سوال ہے کہ متبادل انرجی پالیسی 2026 اور اسٹیٹ بینک کی فائنینسنگ اسکیم کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید مؤثر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے؟ کیا آپ مشورہ دیں گے، اور خاص طور پر گریڈ استحکام اور سبسڈیز کے توازن کے لیے؟ دیکھیں جس طرح ابھی میں نے آلریڈی ریفر کیا کہ ایس بی پی کی جو فائنینسنگ اسکیم ہے اس میں
جو ایک پچھلی جو اسکیم تھی فائنینسنگ کی وہ ویسے تو اچھی رہی تھی, تقریباً 2018 سے غالباً 2022 تک یہ اسکیم چلی تھی, اور اس کے بعد پھر یہ بند ہو گئی تھی, لیکن امید ہے کہ یہ اب آگے پھر سے اس کے اوپر کام شروع کیا جائے گا. اس فائنینسنگ اسکیم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ سولر کے اندر, کیونکہ اپ فرنٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, آپ نے ساری انویسٹمنٹ ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے, پھر اگلے چند سالوں میں آپ کو ریٹرن ملتا ہے, تو اس میں جب انویسٹمنٹ اپ فرنٹ ہو جاتی ہے تو اس سے کسٹمر کو سپورٹ ملتی ہے. اور اگین فائنینسنگ اسکیم میں کوئی ایز سچ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو آپ پیسے مفت دے رہے ہیں, اس کا جو پرسنٹیج آف انٹرسٹ ہے وہ کم کیا جا رہا تھا, اس کو ریڈیوس کیا جا رہا تھا گرین فائنینسنگ کے انسینٹیوز کے تحت. تو ڈیفینیٹلی اس سے ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسکیم کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, نمبر 1 اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے کہ پچھلی دفعہ جب یہ اسکیم دی گئی تھی تو یہ کن سیکٹرز نے زیادہ لی تھی. جہاں تک ہمارا اندازہ ہے, اس کے اوپر اسٹیٹسٹک بھی ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن جو ہمیں آئیڈیا ہے کہ اس کا ایک میجر چنک جو ہے وہ بڑے بڑے کارپوریٹ اینٹیز کے پاس گیا تھا. وہ پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ بینک ادھار اس کو دیتے ہیں جس کو ادھار کی ضرورت نہیں ہوتی, تو اسی طرح سے ادھر بھی کیا تھا کہ اسکیم اچھی تھی, اور خیر یعنی اگر بڑی کمپنیوں کو بھی دیا تھا تو اس سے اوور آل ملک کا تو فائدہ ہی ہوا, لیکن شاید ملک کا زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا اگر اس اسکیم کو اٹھا کے چھوٹی کمپنیوں کو دیا جاتا, یا تو اس کی لون کی اماؤنٹس ایک کیپ لگائی جاتی ہے کہ اس اماؤنٹ تک کی لون ہوگی. جیسے آج کل ابھی ایک نئی اسکیم نکلی ہے گھر کے میرا گھر کے اوپر, اس طرح کر کے نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن وہ جو ہاؤس فائنینسنگ کی اسکیم ہے اس میں 10 ملین ٹو 15 ملین کی شاید لمٹ ہے. تو وہ 10 ملین کی لمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بڑے گھر میں بھی وہ لمٹ استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ کو 10 ملین کا فائدہ ہوگا. تو اسی طرح آپ سولر کی اسکیم میں اگر لگاتے ہیں تو اگر آپ اس لمٹ کو اسپیسیفک رکھتے ہیں کہ وہ 100 کلو واٹ کے سسٹم کے ساتھ یا ایسے بھی سیگمنٹ کے بزنس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگی, تو اس سے ڈیفینیٹلی اس اسکیم کا امپیکٹ بہتر ہوگا, وہ زیادہ طرف جائے گی, زیادہ جواب. لیکن بڑا اہم سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ سولر انٹیگریشن کے چیلنجز حل کرنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے, بیکاز ظاہر ہے اب اتنی ساری چیزیں سننے کے بعد ایوری بڈی از موٹیویٹڈ, اور پہلے بھی ہم نے دیکھا, اور اب تو توانائی کے بحران کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ یہ چیز زور پکڑ رہی ہے, لیکن کیا انیشیٹوز کیا ہونے چاہیے؟ کہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے نا, اس وجہ سے لوگ آ رہے ہیں اس طرف. دیکھیں یہ جو ہمارے جو ہم جب ہم سولر کو انٹیگریٹ کرتے ہیں گرڈ کے ساتھ, تو دیکھیں سولر کیونکہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے تو آپ کو گرڈ کو ساتھ ساتھ چینج کرنا پڑتا ہے. اس میں کچھ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے اسکاڈا کی ٹیکنالوجیز ہیں جس سے اس کی آپ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک ساتھ میں ہمیں ضرورت ہے بیس ایمرجنسی ڈکلیئر کی. بیس کا مطلب ہے بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹمز. جب میں بیس ایمرجنسی کی بات کرتا ہوں تو بیس ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیس ایز سون ایز پاسبل لگوانے گرڈ لیول پہ. بیس کا مطلب کیا ہوتا ہے, بیس کیوں چاہیے؟ اس لیے چاہیے کیونکہ دیکھیں سولر کی جو انرجی ہے وہ پروڈکشن دیتی ہے دن کے ٹائم پہ جب سورج ہوتا ہے ظاہر ہے, اور اس کو ہم بیٹریز میں اسٹور کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر شام کے ٹائم پہ لے کے جاتے ہیں. تو اب یہ بیس اگر گرڈ لیول پہ لگتے ہیں تو جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ہر محلے میں یا ہر بڑے ایریا میں ایک پاور کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, گرڈ اسٹیشن ہوتا ہے محلے کا جو ہے سب سے بڑا جو گرڈ اسٹیشن ہوتا ہے, جہاں پہ بڑی بڑی ٹرانسفارمرز لگے ہوتے ہیں, لائنیں الیکٹریسٹی کی اوپر سے نیچے ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح کی جو آپ کو ضرورت ہے کہ بیس کے اسٹیشنز یعنی بیس بھی ان گرڈ اسٹیشنز میں لگے ہوئے ہیں, یعنی آپ کی بیٹری انرجی اسٹوریج سسٹم جو کنٹینر سائز بیٹریاں ہوتی ہیں, بہت بڑی بڑی بیٹریاں ہوتی ہیں, 100 میگا واٹ آور کی, 200 میگا واٹ آور کی, 500 میگا واٹ آور کی بیٹری ہوگی, 10 میگا واٹ آور کی بھی ہو سکتی ہے, جو کہ اس گرڈ اسٹیشن میں لگی ہوگی. تو جس محلے میں دن کے ٹائم پہ زیادہ پروڈکشن آ رہی ہوگی, جیسے فار ایگزامپل کوئی ریزیڈینشیل ایریا ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ دن کے ٹائم پہ پروڈکشن زیادہ ہوگی سولر کی, اور شاید کھپت کم ہوگی کیونکہ ریزیڈینشیل ایریا میں لوگ دن کے ٹائم پہ کم ہوتے ہیں, وہ اپنے آفیسز یا اسکولز یا مارکیٹس میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہاں سے اس ٹائم پہ جو ایکسٹرا الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہوگی وہ انسٹیڈ آف کہ وہ ضائع ہو جائے یا اس کو نہ استعمال کر سکے, وہ اسی محلے میں وہاں پہ بیس میں اسٹور ہو جائے گی, اور بیس سے پھر وہ واپس شام کے ٹائم پہ استعمال کی جا سکتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑے لیول پہ اسٹوریج کو ڈپلوائے کرنا یوٹیلٹی اسکیل پہ. اب یہ جو چیز ہے یہ ایک چیلنج ہے. آپ کے توسط سے میں ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ مینشن کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ ہے کہ جو ابھی ہمارا بجٹ نیا آ رہا ہے, اب ایک دفعہ پھر اس وقت جو ہے پاکستان کی گورنمنٹ میں کیونکہ FBR کے پاس ٹیکس کی شارٹ فال ہے, تو اگین پھر سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم سولر کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں گے. جس طرح پچھلے سال سولر پینلز کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا تھا, جو کہ ویسے تو ایک اچھی ڈیسیجن نہیں تھی, لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوا تھا کہ کم از کم کافی زیادہ پریشر کے بعد گورنمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ 18% کے بجائے اس کو ہم 10% پہ کیپ کر دیتے ہیں سولر پینلز پہ ٹیکس. تو اس دفعہ پھر سے ہم بجٹ کے ٹائم پہ گورنمنٹ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ سولر پہ سے ٹیکس ہٹائیں, کیونکہ سولر پہ جو بھی ہم ٹیکس لگاتے ہیں اس سے ہماری سولر کی ڈپلائمنٹ کم ہوتی ہے. صحیح.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے چیئرمین وقاص موسیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی وہ گفتگو کر رہے تھے. ویسے ملک میں تو ہر جگہ ہی آج کل گرمی ہے چونکہ گرم موسم ہے، لیکن کراچی میں کچھ زیادہ ہی شدید گرمی کا راج ہے. شہر قائد میں پینے کے پانی آپ کے شہر کا جو مسئلہ ہے نا سر، وہ یہ نہیں ہے صرف گرمی پینے کے پانی کی قلت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر مسائل بہت ہیں. آپ دیکھیں ویژولز، آپ یہ دیکھ رہے ہیں بچے بیچارے، ان کی جو اسکول جانے کی عمریں، آپ دیکھیں خالی بوتلیں ہاتھ میں تھامے، یہ پینے کے پانی کے لیے یہ ترس رہے ہیں. سمندر کنارے پیاسا کراچی کیوں ہم کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ انتظامی مسائل بہت زیادہ ہیں. ایک تو گرمی، اس کے اوپر لوڈ شیڈنگ، اور پھر پینے کے پانی کا مسئلہ. یہ تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ کراچی کے شہریوں کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. گرمی زیادہ بڑی ہے، 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پارا گیا ہے. شہریوں کی مشکلات اب اس سلسلے میں مزید بڑھ گئی ہیں، چونکہ ایک تو انہیں گرمی بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ کا عذاب برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور اب پانی کی قلت کا عذاب بھی ان کے سامنے آ چکا ہے. اور بالکل ایسے ہی دیکھیں نا، مختلف علاقوں میں شہری پانی کے لیے مارے پھرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ واٹر کارپوریشن پانی تو نہیں دیتا مگر بل باقاعدگی ساتھ ہیں. یہ مسئلہ بھی ایک ہے بہت بڑا کہ مسئلہ چلیں ہے. اگر آپ پانی نہیں دے رہے تو بل پھر کس بات کا؟ بالکل، لیکن یہ تو بس ظاہر انتظامی مسائل ہیں، اس کے اوپر تو کچھ نہ کچھ اس کا حل ہونا چاہیے. کیا صورتحال ایکچوئل میں وہاں پر ہے، تو خورشید عالم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اس حوالے سے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. کراچی کے مختلف علاقوں کی طرح کورنگی میں بھی پانی کا بحران برقرار ہے. یہاں کے مختلف علاقوں میں مکین پانی کی ضرورت کو کس طرح پوری کر رہے ہیں، یہ ہم معلوم کریں گے انہی کی زبانی. ٹینکر منگاؤ تو وہ 4000 کا ہے. 4000 کا ٹینکر کون خریدے گا اس مہنگائی میں؟ آپ خود سوچیں. میٹھا پانی پیسے سے بھر رہے ہیں ہم لوگ، مہینے کا آ جاتا ہے 5-6 ہزار روپے خرچہ. ہم 10 سے 15 ہزار روپے کا منتھلی پانی خریدتے ہیں. پانی کا بل تو آتا ہے ہر منتھ، لیکن اب پانی نہیں آتا. پانی پرچیز کر رہے ہیں مارکیٹ سے. اب ایک چیز ہے 1100 روپے کی ٹنکی، وہ سب 1500-1600 میں نہیں مل رہی. مسجد کے اندر وضو میں پریشانی، پینے کے لیے بھی مسائل ہیں. جو ٹنکی 1000 روپے کی ہے وہ ہم 2500 کی خرید رہے ہیں، مجبوری ہے نا. بہت بری حالت ہے، یہاں پہ پانی آتا ہی نہیں ہے. آتا ہے تو ہم لوگوں کو ملتا نہیں ہے بالکل بھی پانی. بچے پانی کی بوتلیں لیے پھرتے رہتے ہیں، جگہ جگہ پانی دے دو پانی دے دو، کیونکہ ہم نہیں خرید سکتے اتنا پانی. 5000 کا ٹینکر، 5500 کا ٹینکر. امید ہے میئر کراچی مرتضی وہاب کورنگی کے ان بچوں کی آواز پر ضرور لبیک کہیں گے اور یہاں پانی فراہم کریں گے. کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی. ویسے یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا کراچی. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے، جن کو اسکول جانا چاہیے، وہ بیچارے آپ نے چلیں کتابوں کی بات کر دی نا، وہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. کراچی یہ بھی مسئلہ ہے. جی یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے، سنیے ذرا. کراچی کا ہی ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نیا تعلیمی سال شروع ہوئے 1 ماہ گزر گیا، لیکن بازاروں میں درسی کتابیں ہی دستیاب نہیں ہیں. اب والدین شدید گرمی میں کتابوں کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہیں. حامد الرحمان، چلیں حامد الرحمان کی طرف چلتے ہیں. انہوں نے رپورٹ تیار کی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن ایک کامنٹ میں اس پہ کرتا ہوا جاؤں گا کہ یعنی والدین اپنی نوکریوں پہ جائیں، اپنے دفاتر پہ جائیں، یا پھر اردو بازار کا رخ کریں، مارکیٹس کا رخ کریں اور در بدر پھرتے رہیں. بڑی ویسے افسوسناک صورتحال ہے. حامد الرحمان کی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. امتحانات کے بعد نئے تعلیمی سال کی تیاری، مگر درسی کتابوں کی تلاش کسی امتحان سے کم نہیں. اسکول انتظامیہ کا مطالبہ ہے کتابیں فوری خریدی جائیں، لیکن بازاروں میں کتابیں موجود ہی نہیں. پریشان حال والدین کتابوں کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ایک ہفتے سے ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہا. کاپی مل رہی ہے، کتابیں نہیں مل رہی ہے. کتاب اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے. اب پرانا استعمال کر رہے ہیں، اور مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ کتابیں پیسے دے کے بھی نہیں مل رہی. 4-5 دفعہ میں چکر لگا چکا ہوں، مگر 9 کی جو کلاسز کی ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے. سندھ بورڈز کی زیادہ تر اویلیبل نہیں ہے. دکانداروں کے مطابق تعلیمی سیشن کا آغاز ہوئے 1 ماہ ہو چکا. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ مطلوبہ تعداد میں کتابیں اب تک فراہم نہیں کر سکا. جو ابھی بازار میں سیل ہو رہا ہے وہ 2025 کا اسٹاک ہے. 2026 کی تو ابھی تک بکس کوئی چھپی ہی نہیں ہے. یہ ایک کتاب ایک پبلشر کو 1 لاکھ دیتے ہیں. اگر یہ 10 پبلشروں کو 10-10 ہزار دے دیں تو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جیسے ادارے کو رائلٹی بھی زیادہ مل جائے گی
اور یہ کتابیں بہت جلدی چھپ کے آ جائیں گی۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس بار بھی بروقت درسی کتابوں کی فراہمی کے دعوے کیے گئے، تاہم یہ دعوے عملی شکل اختیار نہ کر سکے۔ کیمرامین عاطف قریشی کے ساتھ حامد الرحمان، سما، کراچی۔ تو اب تو حال یہ ہے کہ کیمبرج امتحانات میں بھی پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ ماہر تعلیم عدیل جتوئی کہتے ہیں کہ پورے سال کی محنت کچھ ہی دیر میں ضائع ہو جاتی ہے۔ کیمبرج کا پرچہ آؤٹ ہونا سنگین کوتاہی ہے جس کا تدارک ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی کیا انہوں نے کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ پیپر آؤٹ ہو جانا یا پیپر کی چیز ہو جانا تو اس میں بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، جس میں بچے کی پوری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ جو سندھ بورڈ کے اندر یا کوئی بھی آپ کا جو بورڈ ہے اس میں یہ چیز ہوتی تھی، کیمبرج میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ کیمبرج میں یہ چیز ہونے لگ گئی ہے تو بچہ پیرنٹ دونوں جو ہے اس وقت جو ہے وہ پریشانی کے اس میں ہے۔ میتھمیٹک کا پیپر ہے وہ تو 3 دفعہ لیک ہو چکا ہے اور یہ ایک کوشچن مارک بنتا جا رہا ہے پیرنٹس کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے اور آرگنائزیشنس کے لیے، ایٹ سیلف ٹیچرس کے لیے، کیونکہ جو محنت ٹیچرس کرتے ہیں، جو محنت آپ کے آرگنائزیشنس کرتی ہیں، اسکولز، کالجز بچوں کے لیے کیمبرج کے حساب سے، وہ محنت اگر وہی اینڈ ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ آ کے سرکولیٹ ہونا شروع ہو جائے، ہائیسٹ لیول آف نیگلیجنس ہے جس پہ جو ہے نا کام کرنا پڑے گا۔ جو بچہ A* والا ہے، جو بچہ آپ کا A لا سکتا ہے، اور اسی بچے کا اگر اس چیز کی وجہ سے B یا C آ جائے تو ان کے ساتھ تو یہ ناانصافی ہے۔ اس پیپر لیک کی وجہ سے جو گریڈ کم آئے گا تو اس کا کیا ہوگا، ہمارے لیے بھی یہ کوشچن مارک ہے۔ اور جناب عید الاضحیٰ بالکل قریب ہے، کچھ بات کر لیتے ہیں قربانی کے حوالے سے۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہر چیز ہی مہنگی ہو رہی ہے تو جانور سستے مل جائیں؟ فیصل آباد میں مویشی منڈی تو سج گئی ہے لیکن بیوپاری بکروں کے دام بھی لاکھوں میں مانگ رہے ہیں۔ سما کے نمائندے نعیم قیصر سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ نعیم بتائیے گا۔ جی دیکھیں، عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے تو دور دراز شہروں سے بیوپاری اپنے مویشیوں کے ساتھ فیصل آباد کی نیامونا کیٹل مارکیٹ میں پہنچ رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے اپنے خیمے، اپنے باڑے جو ہیں وہ لگا لیے ہیں۔ مویشی یہاں پر پہنچ چکے ہیں، خریدار پہنچے ہوئے ہیں، ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ ہم نے بکرا ایک پسند کیا ہے 35 to 40 kg اس کا اراؤنڈ اباؤٹ ویٹ ہے، ٹھیک ہے۔ 1,36,000 لگائے ہیں، ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہے، مگر وہ مان نہیں رہے، وہ کہہ رہے ہیں 2 لاکھ کہ اوپر ہی دینا، کم نہیں دینا۔ وہ کہتے ہیں مہنگائی، وہ جو ان کا ہر بار ڈرامہ وغیرہ ہوتا ہے۔ جو بیوپاری ہیں ان کے مطابق مہنگائی زیادہ ہے اس لیے وہ سستے میں نہیں دے سکتے۔ ان کے مطابق پیٹرول جو ہے اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ریٹ جو ہیں وہ بکروں کے اس وقت ہمیں کافی زیادہ اوپر دکھائی دے رہے ہیں۔ جی، اور خطروں سے بے دھڑک مقابلہ کرنے والوں کی بات ہو اور فائر فائٹرز کا ذکر نہ کیا جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ 4 مئی کا دن انہی فائر فائٹرز کی بہادری کے نام کیا گیا ہے جو دوسروں کو جلتی آگ سے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالنے سے بھی نہیں گھبراتے۔ عمر بن آصف نے رپورٹ تیار کی ہے، ان کی رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن ایک کامنٹ اس میں یہ ہے، فرقان، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جو گل پلازا کی آگ جب بجھ رہی تھی تو وہ فائر فائٹرز انہوں نے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ عمر آصف کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہر سال 4 مئی کو دنیا بھر میں ان جانبازوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جو دوسروں کی جان و مال کو آگ سے بچانے کے لیے خطروں میں کود پڑتے ہیں۔ رواں سال اس دن کا موضوع ہے کہ فائر فائٹرز کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے۔ آگ چاہے کتنی بھی شدید ہو، فائر فائٹرز کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ایمرجنسی اطلاع ملنے پر 7 منٹ کے اندر کارروائی کریں اور انسانی جانوں و املاک کو نقصان سے بچائیں۔ ڈے 1 سے بتایا جاتا ہے کہ جو فائر ہے، یہ جو آگ ہے، یہ آپ کی دشمن ہے، اس سے آپ نے ایک دشمن کی طرح لڑنا ہے۔ تو وہ جب اس سے لڑتا ہے تو وہ صرف اپنا فرض سر انجام نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ وہ ایک اس موٹیویشن سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس آگ کو شکست دے کے اس کے اندر سے انسانی جان اور اموال کو بچا کے باہر آنا ہے۔ سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس آگ سے لڑتے ہوئے وہ اپنی جان جانے آفرین کے سپورٹ کر دیتا ہے۔ فائر فائٹرز کو تربیت دی جاتی ہے کہ مختلف نوعیت کی آگ کو بجھانے کا الگ الگ طریقہ کار ہے، انہیں آئے روز نت نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ہر فائر ایمرجنسیز کو اس کی نیچر کے لحاظ سے ڈیل کرتے ہیں۔ ہر فائر ایمرجنسیز کے اوپر ہم پانی پھینک کر بھی اس کو نہیں بجھا سکتے، اور نہ ہی ہر فائر ایمرجنسیز کے اوپر ہم ریت ڈال کے بجھا سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فائر کس طرح کی ہے۔ تو کہیں پہ صرف فائر ایکسٹنگوشر استعمال کر کے بھی آگ بجھ جاتی ہے، اور کہیں پہ ہمیں اس کے اوپر 8FFF فوم یوز کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کے مطابق آتش زدگی سے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بازاروں اور عمارتوں میں فائر ہائیڈرنٹس لازم نصب ہوں اور لوگوں کو آگ لگنے کی صورت میں مؤثر رد عمل دینے کی تربیت بھی دی جائے۔ کیمرہ مین ذوالفقار علی کے ساتھ عمر آصف، سما، راولپنڈی۔